اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تمہیں علی کو تسلیم کرنے کا فائدہ دیکھ نہیں لیا؟ بندے موت سے ڈر رہے تھے، کل ماتمیوں نے موت کو مار دیا۔ کل والے دن میرا سلام ہو ماتمی کے قدموں کی دھول پہ، انہوں نے علی کا تابوت اٹھا کے زمانے کو بتا دیا دنیا موت کے بغیر مر جاتی ہے، ہم علی کے بغیر مر جاتے، ہماری زندگی کا نام علی ہے۔ اور ویسے بھی وائرس کا ڈر اسے ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ اگر آج بھی اپنے بچوں کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو، مولوی کہتے ہیں کورونا عذاب ہے، تو قرآن سے پوچھو کہ عذاب سے بچا کیسے جاتا ہے؟ قرآن میں نوح کے عذاب کا ذکر ہے، بتاؤ کہ نوح کے عذاب کے دور میں بندے بچے کیسے تھے؟ دوائی کھانے سے نہیں بچے تھے، گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھنے سے نہیں بچے تھے، جو نوح کی کشتی پہ چلے گئے وہ بچ گئے۔ تو پھر مولویوں کو نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ نجا، میرا حسین نجات کی کشتی ہے، اب بھی بچنا ہے، گھروں میں نہ رہو، حسین کے گھر میں آ جاؤ، یہ ہے نجات کی کشتی۔ علی 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 یا علی، یا تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ رمضان کے مہینے میں تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نوح کے دور میں بندے عذاب سے کیسے بچے تھے؟ نوح کی کشتی پہ بیٹھ کے نبی نے کہا تھا میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ میں نے 20 رمضان لاہور کی مرکزی مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا اگر تمہارے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، حسین کے امام بارگاہوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تمہیں مریضوں کو دینے کے لیے دوا نہیں ہے تو انہیں عباس کے علم پہ لے کے آؤ، آؤ ہم تمہیں خاک شفا کا معجزہ دکھائیں، آؤ ہم تمہیں علم عباس کی تاثیر دکھائیں، آؤ ہم تمہیں لنگر حسین کا معجزہ دکھائیں۔ بندے بیماری سے شفا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں مردے کو بھی اٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ دور ہے اپنے عقیدے کی پختگی دکھانے کا۔ معصوم کی حدیث نہ ہو مجھے 14 معاف نہ کرے، مولا فرماتے ہمارے ذکر میں بیٹھ کے سانس لو، شفا ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو جتنی دیر رہنا ہے علی کے بن کے رہو، یہ وہ ذکر ہے جہاں سے شفا ملتی۔ اچھا فرش والے شفا مانگنے یہاں نہیں آ رہے، فطرس عرش سے آ گیا تھا۔ بول کے بتاؤ فطرس کو پر کہاں سے ملے تھے؟ حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے۔ حسین ہاتھ لگا کے پر دیتے، آج مولوی بھونک دیتا۔ آج کون سا حسین ہے؟ تب تو حسین تھا، شفا مل رہی تھی۔ حسین کا میرے جھولے سے مس کر دو تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی منکر یہ نہ بھونکے کہ شفا صرف حسین دیتا تھا۔ جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے
جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ جھولا حسین کا ہو، چاہے وہ تعزیہ حسین۔ ماتمی چہرے میرے سامنے بیٹھے، مجھے بول کے بتاؤ فطرس کو سزا دی کس نے تھی؟ بالکل آپ ٹھیک ہے، اللہ نے۔ معاف کس نے کیا؟ اللہ کے پکڑے ہوں کو صرف حسین چھڑوا سکتا ہے۔ خاک شفا کی تاثیر دیکھو، مریضوں کو حسین کے گھر آنے دو۔ تم نے حرم بند نہیں کیے، انہوں نے مخلوق پہ اپنے دروازے بند کر دیے۔ نوح کے دور میں عذاب آیا، بندوں نے کہا کشتی میں کیسے بچیں گے؟ کشتی تو پانی میں تیرتی ہے، تو پانی تو پہاڑوں کے اوپر چلا گیا، کشتی کیسے تیرے گی؟ نوح کا بیٹا بھی اس بغاوت میں چلا گیا، پہاڑ پہ کھڑا ہے اور نبی آواز دے رہا ہے، اس نے کہا نہیں آؤں گا، پہاڑ بچا لے گا۔ نوح نے اللہ سے سفارش کی، میرے اللہ بچ سکتا ہے؟ فرمایا بچانا کیوں ہے؟ میرے اللہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کشتی چلا، تیرا ہے ہی نہیں۔ میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میرے اللہ یہ میرے گھر میں پلا بڑا ہے، یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے کہ اس نے تیری ولایت کا انکار کر دیا ہے، اس نے تیرے اختیارات کا انکار کر دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا گجرانوالہ میں بندے بولیں گے یا عقیدے بولیں گے، نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا انکار کرے تو اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے۔ آج کوئی سید علی کو بھونکے، اللہ اسے بھی شجرے سے نکال۔ سید بھی وہی ہے جو علی کا رہے۔ علی کی ولایت کے موجے کو آزماؤ۔ علی ولی اللہ کی تاثیر دیکھو۔ جہاں رمضان میں قرآن ختم کیا تھا، وہاں ایک بار یا علی کہہ کے بھی دیکھ لیتے۔ شبینے سے قرآن نہیں ملتا، علی کے سینے سے ملتا۔ سارے عزادار بیٹھے، سارے شریف ماؤں کے بچے بیٹھے۔ غازی عباس کی جلالت کی قسم، شیعہ مذہب میں اس سے بڑی قسم تو کوئی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے عباس دامن دیا، معصوم فرماتے ایک بار یا علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے افضل ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ علی علی علی۔ صرف ممبر سے یا علی کہنے کے درجے پڑھے جائیں تو عقلیں پریشان ہو۔ آپ کو ممبر سے بتایا گیا کہ رسول نے فرمایا تھا ایک بار یا علی کہنا ختم قرآن کا ثواب۔ ممبر کی عزت کی قسم رسول نے کہا تھا 100 ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اس سے اگلی بات آپ کے عقیدے کو جوان کرنے کے لیے پڑھوں، رسول نے کہا 100 ختم قرآن تمہارا پڑھا نہیں، میرا پڑھا ہوا۔ تو علی کے نام کیا تاثیر تو آزما۔ ہمیں ابھی علی کہنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا۔
मासूम कहते तुम्हें अली कहने का सलीका है, तुम पानी पे चलना शुरू कर दो, हवाओं में उड़ना शुरू कर दो। अगर सिर्फ तुम्हें या अली कहने का सलीका, इन्हें सिर्फ मानना नहीं, तस्लीम। हम उन सहाबा को सलाम करते हैं जिन्होंने अली को तस्लीम किया था, क्योंकि ये अशरा जो है ये रमजान का आखिरी अशरा, इसमें मुसलमान जल्दी जल्दी कुरान खत्म करते हैं कि दिन थोड़े रह गए जी, जल्दी जल्दी कुरान खत्म करो। बाद में हमने ईद वाले दिन बताना है कि इतने कुरान मैंने पढ़ ली। स्पीड से कुरान पढ़ना सवाब नहीं, समझ के पढ़ना सवाब। क्या फायदा उस कुरान का, बंदा कुरान भी पढ़े और आंखों से भी नबी ना हो जाए। हमारे मुल्क में आदत हो गई है नबीना बंदे को बंदे शौक से हाफिज कहते हैं, क्योंकि पक पता है कि जो बंदा नबीना होगा वो हाफिज होगा। इसका जवाब मैं मासूम की जुबान से बता दे। बंदे ने मासूम से पूछा, मौला मैंने कुरान खत्म कर लिया। फरमाया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसका मौला जुबानी याद कर लिया है। इमाम ने फरमाया बेशक जुबानी याद कर लिया, देख के पढ़ना। उसका मुझे मौला जुबानी याद है, देख के पढ़ने से क्या फायदा होगा। फरमाया कुरान सिर्फ पढ़ना इबादत नहीं, आयतों को देखना भी इबादत। उसका मौला अगर देख के ना पढ़ा तो क्या होगा। इमाम ने फरमाया अल्लाह तुमसे तेरी आंखों का नूर छीन लेगा। अल्लाह कुरान में कहता है कि इस कुरान के अंदर एक किताब छुपी हुई है, किताब मकनून, एक छुपी हुई किताब जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई नहीं छूता। आज तक मौलवियों से पूछो कि कुरान के अंदर वो कौन सी किताब रहती है, जब खुदा ने कहा किताब मकनून, छुपी हुई किताब जिसे ताहिर नहीं मुताहिर छूते हैं, वो कौन सी किताब। मस्जिद नबी में तो सहाबी बैठे आपस में एक दूसरे से पूछ रहे, तुझे पता है कुरान के अंदर कौन सी किताब है। दोनों ने कहा कि हमें नहीं पता। यह करीब से सलमान मोहम्मदी गुजरे, और मैं इस कौम को क्या बताऊं कि सलमान मोहम्मदी कौन था। जिस सलमान से एक बंदे ने पूछा, सलमान तू अली का शागिर्द है, बता बंदे को जिंदगी में कितना बोलना चाहिए। फरमाया अगर दुनिया की बात हो तो चुप रहना चाहिए, अली की बात हो तो बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। वो सलमान मोहम्मदी करीब से गुजरे। सहाबी ने आवाज देकर कि सलमान, कुरान में है कि इस कुरान के अंदर एक किताब छुपी है, तो इस कुरान की इस आयत की तफसीर बता सकता है। चेहरों से अंदाजा करूंगा किस बंदे ने लुत्फ लिया। सलमान मुस्कुरा के कहते तफसीर सुनाऊं या दिखाऊं। तफसीर सुनाऊं या दिखाऊं। उन्होंने कहा अगर तू दिखाने पे कादर है तो दिखा दे। उनके जहन में ख्याल आया कि अभी सलमान कुरान उठाएगा, कुरान की किसी आयत पे उंगली रखेगा और उंगली रख के कहेगा ये वो आयत जिसे अल्लाह ने किताब कहा है, ये है वो सूरज जिसे अल्लाह ने किताब कहा है। सलमान ने मोहम्मदी बजाय कुरान उठा के सलमान ने मोहम्मदी मस्जिद से बाहर निकल के बाजार में आ गए। सहाबों ने पीछे आके कहा हमने तुम्हें कहा था कुरान की तफसीर दिखा, तू कहां लेके जा रहा। सलमान ने मोहम्मदी चलता चलता दहलीज फातिमा पे आया, अपना सर दहलीज सैयदा में सजदे में रखा। जो बंदा जवार अली वलीउल्लाह का इकरार करता, सलमान मोहम्मदी ने दहलीज सैयदा पे हाथ रखा। ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है, ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है। एक साहबी का बूढ़ा हो गया है अली की मोहब्बत में, क्या ये कुरान है? ये तो दहलीज फातिमा है। सलमान का तुम बताओ कुरान खोलो तो अंदर से क्या निकलता है? उनका आयत निकलती है। क्या लगा इधर बैठो अभी दरवाजा खुलेगा।